أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت میں چند مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی. ان میں سے ہر ایک مختلف پیشے سے منسلک تھا، مختلف مصروفیات تھیں، تعلیمی معیار مختلف تھے، لیکن ایک چیز مشترک تھی کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد بیعت کو اپنی طاقتوں کے مطابق نبھانے والے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے، خلافت احمدیہ سے کامل وفا اور اخلاص کا تعلق رکھنے والے، حقوق العباد کا حق ادا کرنے والے تھے، اور یہ بات ثابت کرنے والے تھے کہ اسلام کی جس خوبصورت تعلیم پر عمل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھیجا ہے، اس کی عملی صورت حقیقت میں ان میں پائی جاتی تھی. یہ میں نے کہا کہ ایک چیز مشترک تھی، یہ ایک نہیں بلکہ یہ بہت ساری خصوصیات ان میں مشترک تھیں. ان کے واقعات سن کر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ اس زمانے میں یہ باتیں، یہ چیزیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں جن کے ساتھ جڑ کر بندے اور خدا کے درمیان حقیقی تعلق پیدا کرنے کا سلیقہ ہمیں آ سکتا ہے اور آتا ہے. اور خدا تعالیٰ کے زندہ ہونے پر کامل یقین اور اس کی رضا پر راضی رہنے کے اعلیٰ معیار حاصل ہوتے ہیں. جن مرحومین کا ذکر میں نے کرنا ہے ان میں سے ایک ہیں ہمارے مبلغ سلسلہ ذوالفقار احمد دمانک صاحب، ریجنل مبلغ انڈونیشیا کے، جو 21 اپریل کو 42 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم کی پیدائش 24 مئی 1978 کی ہے. نارتھ سماٹرا میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام شہرول ڈمانک ہے. ان کے دادا کا نام شاہ نور ڈمانک تھا.
مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے 1944 میں مولانا زینی دہلان صاحب کے ذریعے بیعت کی تھی۔ مرحوم مبلغ سلسلہ ذوالفقار صاحب نے 1997 سے 2002 تک جامعہ احمدیہ ملیشیا میں تعلیم حاصل کی۔ وہاں کورس چند سالوں کا تھوڑا ہوتا تھا اس زمانے میں۔ ان کو 18 سال پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پر بطور مبلغ سلسلہ خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا ہوئی، اور پھر یہ مختلف علاقوں میں بطور مبلغ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ پسمانگان میں ان کی ایک اہلیہ ہیں مکرمہ مریم صدیقہ صاحبہ، اور اس کے علاوہ 4 بچے ہیں، جاذب اور عائشہ اور خولہ اور خیرہ فاطمہ اور خیشرہ نصیرہ، جو 15 سال سے چھوٹی بچی جو ہے بچہ جو ہے 15 سال کا ہے، اور چھوٹی بٹی 8واں کی، اور یہ تمام وقف نوقف اسکیم میں شامل ہیں۔ ہمارے مبلغ وہاں کے مراج الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ذوالفقار صاحب بہت ہی کامیاب اور محنتی مبلغ تھے۔ جہاں بھی ان کی پوسٹنگ ہوتی، تربیت، رابطہ قائم کرنے اور تبلیغ کے کاموں کو نہایت عمدگی سے سر انجام دیتے تھے۔ موصوف ہر ایک کے ساتھ نرمی سے بات کرتے تھے اور سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے۔ جب ملتے ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے تھے، کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ دعا کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور یہی ایک خاصیت ہے، یہ ایک وقف زندگی کی روح ہے، اور اس میں ہونی چاہیے کہ ہمیشہ اگر کچھ مانگنا ہے تو خدا تعالیٰ سے مانگے اور کبھی مطالبہ نہ کرے۔ اور یہ انتہائی ضروری خصوصیت ہے جو ہر وقف زندگی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موصوف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان مبلغین میں شامل تھے جنہیں کثیر تعداد میں بیعتیں کروانے کی سعادت ملی، اور اس وجہ سے آپ کو جماعتی نظام کے تحت یہاں جلسے پہ آنے کا بھی موقع ملا 2018 میں۔ عملی میدان میں موصوف ہمیشہ اچھی پلاننگ کے ساتھ کام سر انجام دیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ہر جگہ کامیابی نصیب ہوتی تھی۔ اسی طرح آصف معین صاحب مربی سلسلہ لکھتے ہیں ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، نہایت صالح انسان تھے، مخلص اور فرما بردار تھے۔ علالت کے ایام میں بھی کچھ عرصے سے بیمار تھے، لمبے عرصے سے جماعتی خدمات کو ترجیح دیتے تھے۔ مرحوم جب یہ کہتے ہیں کہ صوبہ ریاؤ کے ریجن میں بطور ریجنل مبلغ کام کر رہے تھے، تو آصف صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، آصف صاحب کو ان کے ساتھ کام کرنے کی، ان کے ماتحت کام کرنے کی توفیق ملی، اور بڑی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ہی کام کرواتے تھے۔ گورنمنٹ اور صوبے کی مختلف تنظیموں کے ساتھ مضبوط رابطے قائم کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو متعدد بار مختلف یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے کا بھی موقع ملا۔ اس کے علاوہ اپنے صوبے میں بہت ساری لاسٹ جنریشن کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں جماعت کے بارے میں متعارف کرایا، اور پورے صوبے میں اس طرح کی مہم جاری رکھی، اور ایک لوکل جماعت سنگیگی کو تقریباً 20 سال کے بعد دوبارہ قائم کرنے کی ان کو توفیق ملی۔ یہ لاسٹ جنریشنز جو ہے وہاں جس کو کہتے ہیں لوگ، ان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ان کو کشتی کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں جانا پڑتا تھا، اور ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک 1.5-2 گھنٹے کا سفر تھا، اور مریض ہونے کے باوجود ہمت کرتے اور کہتے کہ میرے اندر جب تک خدمت کی طاقت ہے میں آخری دم تک خدمت کرتا رہوں گا۔
اور ان سفروں کے نتیجے میں 4 خاندان اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی آغوش میں آئے۔ موصوف ڈائلسس کی وجہ سے اسپتال میں زیر علاج تھے، تو اس حالت میں بھی ایک لوکل اجلاس میں شامل ہوئے۔ وہاں کے خادم نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی، تو اس پر آپ نے اسے جواب دیا کہ جب تک مجھ میں جان ہے میں جماعت کے تمام پروگراموں میں شامل ہونے کی کوشش کرتا رہوں گا، اگرچہ میں بیمار بھی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں ہمیشہ خدمت دین کے کاموں میں مصروف رہوں۔ یہ ہے وہ وقف زندگی کا جذبہ جو ہر ایک وقف زندگی میں ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ذرا ذرا سی بات پر پریشانیوں کا بعض لوگ جو اظہار شروع کر دیتے ہیں وہ اظہار شروع ہو جائے۔ اسی طرح مظفر احمد صاحب مربی وہاں کے، وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ جامعہ میں پڑھنے کا موقع ملا، اور آخری بار قادیان میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، یعنی کہ قادیان کے ساتھ گئے تھے 2002 نہیں، اس سال شاید گئے تھے۔ قادیان جانے سے پہلے جب مرحوم بہت زیادہ بیمار تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنی عمر دے کہ میں قادیان جا سکوں۔ آپ کہتے تھے کہ بیت اللہ میں عمرہ بھی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، اور خلیفہ وقت سے ملاقات کا ہی موقع مل گیا۔ اب قادیان کی زیارت کی حسرت باقی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کی خواہش پوری فرمائی، اور قادیان کی زیارت میں نصیب ہوئی۔ اس سال جلسہ تو نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے، روکنے سے پہلے لوگ پہنچ چکے تھے وہاں۔ اس طرح ان کو وہاں آزادی سے عبادت کا ہی موقع ملا۔ یہ مربی صاحب لکھتے ہیں قادیان میں سخت موسم اور شدید سردی کی وجہ سے موصوف کی طبیعت بہت زیادہ خراب بھی ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں جلدی انڈونیشیا واپس جانا پڑا، لیکن اس نازک صورتحال میں بھی آپ کا نیک ارادہ پورا ہو گیا، چنانچہ موصوف کو بیت الدعا اور مسجد مبارک میں نماز پڑھنے اور دعا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں ان کو ویل چیئر پہ بٹھا کر بشتی مقبرے کی زیارت کے لیے بھی لے گیا، وہاں انہوں نے دعا بھی کی۔ موصوف بہت ہی محنتی مبلغ تھے، شدت بیماری کے باوجود آپ نے کبھی ہمت نہیں ہاری، اور جو بھی جماعتی کام آپ کے سپرد ہوتا بخوبی اسے انجام دیتے۔ اسی طرح ساجد صاحب ایک اور مربی ہیں، وہ لکھتے ہیں باوجود سینئر ہونے کے آپ تبلیغی معاملات میں جونیئرز کی بھی رائے لینے میں کبھی جھجکتے نہیں تھے۔ طبیعت میں بہت عاجزی اور انکساری تھی۔ مرحوم بہت ہی پختہ ارادے والے تھے۔ موصوف بیمار ہو گئے گزشتہ سال، لیکن ٹھیک ہوتے ہی لمبا سفر کر کے خدام الانبیاء کے اجتماع میں حاضر ہوئے۔ باسوقی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آخری 3 سال جب خاکسار کی تعیناتی یہ مبلغ انچارج بھی تھے، مشن آفس میں ہوئی، اور تبلیغی پروگراموں کے حوالے سے میدان عمل میں کام کرنے والے مبلغین سے رابطہ ہوا، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ تبلیغی پروگرام تشکیل دینے میں مرحوم بہت عمدگی سے کام کرتے تھے۔ تبلیغی پروگراموں کو کامیاب بنانے کے لیے داعیان اور لوکل مبلغین کے انتظامات خوش اسلوبی اور مہارت سے سر انجام دیتے، اور خاکسار سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیت کی تعداد اپ ڈیٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ریجن میں کام کرنے والے داعیان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور یہی طریقہ ہے کہ بیتوں کی تعداد کو دیکھا جائے، داعیان کو بھی بتایا جائے اور ان سے پوچھا جاتا رہے۔ اسی طرح پھر داعیان بھی ایکٹیو رہتے ہیں، اور باقی نظام میں بھی ان نئے نمائن کو سمایا بھی جا سکتا ہے۔ سرمد صاحب مربی وہ کہتے ہیں کہ تبلیغی امور کو سر انجام دینے کا ایک خاص جذبہ رکھتے تھے وہ۔ جب ہم شمالی سماٹرا ریجن میں بنتوپانے سے لے کر اسٹیٹ کے سرحدی علاقے سوسا تک تبلیغ کے نئے راستے کھولنے کی مہم تیار کر رہے تھے، تو آپ نے بڑی ہمت اور امید سے مختلف پروگرام اور منصوبے تیار کیے، اور اللہ کے فضل سے یہ کافی دیر تک مہم جاری رہی، اور بعد میں کچھ فنڈس کی کمی کی وجہ سے اس میں کوئی روک بھی پیدا ہوئی،
لیکن ان کی اس مہم کے نتائج نکلے اور اکثر نومائن اسی علاقے سے وہاں سے آئے۔ آپ یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ہمارا کام تو تبلیغ کرنا اور بیج لگانا ہے، ہو سکتا ہے کٹائی یا اس کا پھل کسی اور کے حصے میں آئے۔ بہرحال بڑے پختہ ارادے والے اور وفا کے ساتھ اپنا وقت نبھانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے اپنے عہد بیعت کو بھی نبھایا اور وقف کے عہد کو بھی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا رہے، ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور خود ہی ان کا کفیل بھی ہو۔ دوسرے مرحوم جن کا میں نے ذکر کرنا ہے وہ ہیں ڈاکٹر پیر محمد تقی الدین صاحب، اسلام آباد پاکستان کے، جو 18 اپریل کو وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات سے کوئی ہفتہ عشرہ قبل ان کو یہ کرونا وائرس جو پھیلا اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں، اس پر ان کو ہسپتال داخل کرایا گیا۔ پہلے تو ان کی طبیعت اسٹیبل ہونے لگی تھی، مگر پھر 18 اپریل کو طبیعت خراب ہوئی اور آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں تقریباً شام کو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ مرحوم کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ سب شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ پیر محمد نقی الدین صاحب مرحوم کے ددیال اور ننیال سب صحابہ مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا شجر نسب حضرت صوفی احمد جان صاحب سے ملتا ہے۔ آپ کے دادا حضرت پیر مظہر الحق صاحب اور نانا حضرت ماسٹر نذیر حسین صاحب دونوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اکابر صحابہ میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت پیر مظہر الحق صاحب کو حضرت مسلم موعود کا قادیان میں مدرسہ احمدیہ میں کلاس فیلو ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ لدھیانے سے بچپن میں ہجرت کر کے قادیان آئے اور تقریباً 6 ماہ تک یہ پیر مظہر الحق صاحب وغیرہ اکثر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں رہنے کا بھی ان کو اعزاز نصیب ہوا۔ محترم ڈاکٹر صاحب کی والدہ حکیم محمد حسین صاحب مرحوم عیسیٰ کی پوتی تھیں۔ ڈاکٹر پیر محمد نقی الدین صاحب 1947 میں تقسیم ہند کے وقت تقریباً 1 سال کی عمر کے تھے، یعنی 1946 کی ان کی پیدائش ہے تقریباً۔ اس طرح تقریباً 74 سال کی عمر ہوئی۔ اب خاندان کے ہمراہ قادیان سے ہجرت کر کے پہلے لاہور آئے، پھر میلسی ضلع وہاڑی میں آباد ہوئے۔ 1970 میں نشتر میڈیکل کالج سے MBBS کیا۔ 1975-76 میں اسلام آباد شفٹ ہوئے، پھر یہاں کے سرکاری ہسپتال پولی کلینک میں جاب ملی۔ کافی عرصہ یہاں خدمات بجا لانے کے بعد ملازمت چھوڑ کر ایران چلے گئے۔ 2-3 سال تک وہاں کام کیا، پھر واپس پاکستان آئے، یہاں اپنا کلینک کھولا اسلام آباد میں، اور گزشتہ 25-30 سال سے اپنا کلینک چلا رہے تھے۔ اللہ کے فضل سے بڑا کامیاب تھا، غریبوں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ امیر جماعت اسلام آباد لکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالباری صاحب کہ ڈاکٹر پیر محمد نقی الدین صاحب گزشتہ 12 سال سے زائد عرصہ سے جماعت احمدیہ اسلام آباد میں قاضی کے منصب پر خدمت بجا لا رہے تھے۔ آپ کے فیصلے ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوا کرتے تھے، جو فریقین کے لیے نہایت تسلی کا باعث ہوتا تھا۔ انتہائی خوش اخلاق، ملنسار، پیار کرنے والے، شفیق، غریب پرور اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے۔ ہر ایک سے مسکراتے چہرے سے ملتے۔ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، اس لیے دن رات مخلوق خدا کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے۔ جماعت کے غرباء اور نادار مریضوں کے لیے آپ کا کلینک ہمیشہ کھلا رہتا، اور اکثر بلا معاوضہ سب کو فیض یاب فرماتے۔ صرف جماعت کے نہیں، باقی غیروں کے لیے بھی ان کا دل اور کلینک ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ نافع و ناس وجود تھے۔ آپ کا حلقہ باب بہت وسیع تھا، اور اس میں غیر جماعت لوگوں کی بھاری تعداد شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
قوت بیان بھی ودیعت فرمائی تھی، چنانچہ غیر از جماعت دوستوں کو پیغام حق پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے۔ ان حالات میں بھی اللہ کے فضل سے پیغام پہنچاتے تھے۔ یہ کہتے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا ان کو، کہ جب 1970 میں نے MBBS کا امتحان پاس کیا تو میں اپنے دادا حضرت پیر مظہر الحق صاحب کے پاس رفع گیا اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ میں اپنے خاندان میں ڈاکٹر بننے والا پہلا نوجوان تھا۔ میرے دادا بڑے خوش ہوئے اور مجھے دیگر نصائح کرنے کے علاوہ یہ بھی نصیحت کی کہ اپنے مریضوں کو دوا دینے کے علاوہ ان کے لیے دعا بھی کرنا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جو طبیب اپنے بیماروں کے لیے دعا نہیں کرتا اور صرف اپنے علاج پر بھروسہ کرتا ہے وہ دراصل شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے، ڈاکٹر نقی الدین صاحب، کہ مجھے ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کیے 50 سال ہوئے ہیں اور میں 50 سال سے اپنے دادا کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنے زیر علاج مریضوں کے لیے نہ صرف یہ کہ سستے علاج کرتا ہوں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہوں، بلکہ بلا ناغہ ہر روز 2 نفل نماز پڑھتا ہوں، 9 نفل ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ طریق جو ہر ڈاکٹر کو، ہر طبیب کو ہمارے اپنانا چاہیے۔ صرف اپنے پیشے کی مہارت پر ہی اعتماد نہ رکھیں، صرف دوائیوں پر یقین نہ ہو، بلکہ جہاں علاج کے ساتھ مریض کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں وہاں ان کے لیے دعا بھی ضرور کیا کرے، اور اگر نفل پڑھیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ان کی اہلیہ عظمیٰ نقی صاحب بیان کرتی ہیں صاحبہ کہ میرے شوہر انتہائی مخلص اور فدائی احمدی تھے، تبلیغ دین کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور آپ نے اپنی زندگی میں کئی بیعتیں بھی کروائیں اور بہت سوں کو احمدیت کی صداقت کے متعلق قائل بھی کیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو خوف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے احمدیت قبول نہیں کرتے، لیکن ان کو کم از کم احمدیت کی صداقت کا قائل کر لیا اور ان کو چپ کرا دیا، اس کے بعد پھر ان سے تعلقات بھی اچھے ہوئے۔ پھر کہتی ہیں کہ مریضوں کی اس محبت کے پیش نظر جو ان کو مریضوں سے تھی، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ مریضوں کے لیے 2 نفل ہمیشہ پڑھتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہتی ہیں کہ مریضوں کی اس محبت کے پیش نظر وبا کے دنوں میں بھی کلینک جاتے کہ میرے مریض پریشان نہ ہوں، بخار ہونے پر چھٹی کی۔ پھر لکھتی ہیں ایک انتہائی جو یہ خصوصیات جو تھیں، مریضوں کو چیک کرنا اور ان کا خیال رکھنا اور ان کی دعائیں کرنا، ان اوصاف کے ساتھ ایک انتہائی فرمانبردار بیٹے تھے، مثالی شوہر تھے، شفیق اور محبت کرنے والے باپ تھے، اور بہن بھائیوں اور دوستوں کا بہت خیال رکھنے والے نافع الناس وجود تھے۔ زندہ خدا سے بہت گہرا تعلق تھا، بے حد دعاگو تھے، اور زندہ و قائم خدا ان کی دعاؤں کو جواب بھی دیتا تھا۔ کہتی ہیں ہماری ایک بیٹی کے یہاں شادی کے چند سال تک اولاد نہیں ہوئی، اس کے لیے دعا بہت کرتے تھے۔ تو ایک رات ہم اس بیٹی کے گھر رہے، صبح واش روم سے یہ جب نکلے ہیں تہجد کے وقت وضو کر کے شاید یا نماز کے وقت، تو تھوڑا سا جھکے، پوچھنے پر بتایا کہ یہاں بیڈ کے ساتھ ایک بچہ تھا، یعنی کشمیری رنگ میں انہوں نے، دوسری روایت میں بھی ہے کہ کشمیری رنگ میں ایک بچہ دیکھا اور بیڈ پہ تھا۔ کہتے ہیں مجھے لگا کہ وہ بچہ گرنے لگا تھا، اس لیے وہ جھکے تھے ایک دم اس کو پکڑنے کے لیے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور ان کی اس بیٹی کو بیٹے سے نوازا، جبکہ ڈاکٹر زیادہ امید نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی نیک اور خادم دین بنائے۔ ان کے بھانجے ہیں، داماد ہیں ارشد اعجاز صاحب، کہتے ہیں کہ مرحوم میرے رشتے میں سب سے بڑے ماموں تھے، اس لیے جب سے ہوش سنبھالا ان کے متعلق بہت کچھ سنا اور دیکھا۔ بہت دعا گو، غریب کے ہمدرد، بے نفس،
انتہائی نفیس اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی خدا اور رسول کے احکامات کو سامنے رکھتے. کوئی بھی مشورہ گھریلو، جماعتی یا دنیاوی طور پر لینا ہوتا تو بلا جھجک سب سے پہلے کہتے ہیں ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ماموں کے پاس جایا جائے، ان سے مشورہ لیا جائے. کہتے ہیں کہ ماموں ایک اور اپنے ماموں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہ ان کا ایک اور کشف جو شاید کسی اور کو بھی معلوم ہو، وہ MT سے متعلق ہے. کہتے ہیں غالباً 2010 کا واقعہ ہے، جبکہ ابھی موبائل فون عموماً اور آج کل کی شکل کے ٹچ موبائل بھی عام نہ تھے پاکستان میں کم از کم. کہتے ہیں میں ماموں کے پاس بیٹھا تھا، باتیں سن رہا تھا ان کی، تو بتانے لگے کہ کچھ عرصہ قبل میں نے دیکھا کہ اعلان ہوتا ہے کہ جیسے اذان ہوئی ہو، اور کچھ لوگ اپنی جیب سے کچھ نکال کر اپنے کانوں کو لگا لیتے ہیں. معلوم کرنے پر پتہ لگتا ہے کہ خلیفہ المسیح کے خطبہ کا وقت ہے اور تمام لوگ جو ہیں لائیو خطبہ سن رہے ہیں. اس بات کو کہتے ہیں کہ آج ہم ہر ہفتہ پورا ہوتا دیکھتے ہیں. پھر لکھتے ہیں کہ حضرت صوفی احمد جان صاحب کے خاندان سے تعلق کو نہ صرف اپنے لیے باعث عزت گردانتے تھے بلکہ باقی خاندان کے افراد کو بھی تلقین کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ذاتی تعلق ہونا چاہیے. صرف خاندان، کسی بزرگ کے خاندان کا ہونا تو کوئی کمال نہیں ہے. اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ تمہارا اپنا تعلق ہو. ہر وقت دعوت اللہ کا بہت شوق تھا، بلکہ جنون کی حد تک شوق تھا. انہوں نے بھی یہی لکھا، اور بہت سارے لوگوں نے جو لکھا ہے سارے بیان بھی نہیں ہو سکتے، یہی لکھا ہے کہ دعوت اللہ کا بہت شوق تھا اور بڑے آسن رنگ میں قرآن کریم سے دلیلیں دے کر دعوت اللہ کیا کرتے تھے. جلسہ سالانہ پر غیر جماعت احباب کو خصوصاً گھر پر مدعو کرتے تھے اور پھر پرتکلف خانوں سے ان کی تواضع بھی کرتے، جلسہ ان کو سنواتے اور یوں تبلیغ کا سلسلہ بھی کھل جاتا. یہ کہتے ہیں جب کرونا وبا آئی تو ماموں نے کلینک جانا بند نہیں کیا. میں نے بڑی دفعہ فون کر کے انہیں بتایا اور سمجھانے کی کوشش کی کلینک نہ جائیں، تو پھر یہی کہتے تھے کہ اگر ڈاکٹر گھر بیٹھ جائیں تو مریض کیا کریں، اور پھر دلیلیں بھی دیتے تھے جس سے میں لاجواب ہو جاتا تھا. اور بہت بیماری کی حالت میں بھی کلینک جاتے تھے اور ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تو خدمت کے لیے یہاں آتے ہیں، ایک ڈیوٹی ہے جو دے رہے ہیں، صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے کلینک کا. ان کی بیٹی نورین عائشہ نور الدین کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب ایک نہایت شفیق اور مہربان اور دعا گو باپ تھے. ہر معاملے میں ہمیشہ دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنے کی تلقین کرتے تھے. کہتے ہیں کہ کسی بھی حوالے سے جب ہم دعا کے لیے کہتے تو یہی کہتے خود بھی دعا کرو، میں بھی کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لے کر ہمیں بتاتے کہ مجھے ایسی خواب آئی ہے یا اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. پیشے کے لحاظ سے ہزاروں کی مسیحائی کرتے، ہزاروں کا مفت علاج اور کفالت کرتے، مریضوں سے اتنی کم فیس لیتے کہ زیادہ تر غریب ہی آپ کے مریض تھے. پھر لکھتی ہیں کہ میرے والد تو چلتا پھرتا قرآن تھے. کسی بھی معاملے کے متعلق قرآن سے رہنمائی چاہنی ہو تو زبانی پہلے آیت پڑھتے، پھر ترجمہ بیان کرتے اور سمجھاتے. پھر خلافت سے اس قدر محبت تھی کہ جیسے ہی MTA پر 1 گھنٹے کا خطبہ آنا شروع ہوا تو گھر پر ڈش کا انتظام کیا فوری طور پہ تاکہ MTA دیکھنے کے لیے لوگ ہمارے گھر آئیں. اور خلافت سے اس محبت کی وجہ سے جلسہ سالانہ کے موقع پر جو اختتامی خطاب ہوتا ہے وہ بھی کئی غیر احمدیوں کو بلا کر سنواتے، ساری بیت کی کارروائی دکھاتے. جلسے کی کارروائی دکھانے کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی اچھا انتظام ہوتا اور کہتے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمان ہیں. پھر ان کی بیٹی وردہ کہتی ہیں
کہ بچپن سے ہی ہمیں نماز، قرآن، روزے رکھنے، وقت پر چندے ادا کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ڈالی. ہم بہن بھائیوں کی شادی کرتے وقت صرف اور صرف دین دیکھا، کبھی دنیاوی چیزوں کی پرواہ نہیں کی. اور ہم سب کو بچپن سے ہی یہ بات بھی سکھائی کہ ہر خواہش فوراً پوری نہیں ہوتی، اس لیے ہمیشہ صبر اور دعا سے کام لینا پڑتا ہے. ان کے داماد ہیں عبدالقدوس صاحب، کہتے ہیں کہ خاکسار کے ساتھ سسر کا تعلق ایک باپ کا سا تھا، اور کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ ان سے ملنے کا اشتیاق اس لیے رہتا کہ کوئی نئی بات، کسی آیت کی تشریح یا کوئی اختلافی مسئلہ ایک نئے پہلو سے سیکھنے کو ملے گا. کہتے ہیں کہ میں شادی کے شروع دنوں میں سسرال میں بے تکلف نہیں تھا، ہچکچاتا تھا. انہوں نے اپنی اپنائیت ایسی دکھائی کہ ہچکچاہٹ دور ہو گئی. پھر لکھتے ہیں کسی دنیاوی معاملات میں، سیاست میں یا فیشن اور زمانے کے رجحان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی انہیں. عبادات، قرآن، دینی علوم اور اخلاقیات ہی محض ان کے پسندیدہ موضوعات ہوتے تھے. بدعات کے خلاف ایک ایسی چٹان تھے جسے کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. شادی وغیرہ کے موقع پر بد رسومات کو سختی سے روکا انہوں نے. اگر کوئی گیت بچیاں گا لیتی تھیں جس سے کسی کو شرک کا شائبہ ہی ہوتا تو فوراً روکتے اسے، اور بڑی سختی سے روکتے. اسی طرح ان کی بیٹی قرۃ العین ہادیہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ کبھی کسی کے خلاف دل میں بات نہ رکھنا، اپنے سسرال والوں کو اپنا سمجھنا، کسی کو اپنی زبان سے یا عمل سے تکلیف نہ دینا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا بیٹی کو اپنے، کسی اچھے کے ساتھ اچھا ہونا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ برے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور یہ وہ تعلیم ہے جو اسلام کی تعلیم ہے، اور جس بارے میں آج کل حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں اس زمانے میں بتایا کہ یہی چیز ہے، یہی والا اخلاق ہیں جو دوسروں کو تمہاری طرف کھینچنے کے لیے متوجہ کریں گے، تمہاری طرف متوجہ کریں گے اور کھینچیں گے. فساد، پھر کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ فساد قتل سے بڑا گناہ ہے، اس لیے فساد کو روکنے کے لیے سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تدلل اختیار کرو. یہ بھی اعلیٰ نصیحت ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں فرمائی. اور یہی وہ نصیحت ہے جو والدین اگر بچوں کو کرتے رہیں تو ایک حسین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. آپ کے بیٹے پیر محی الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع ہمارے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے درس دے رہے ہیں، میں بھی وہیں بیٹھا ہوا ہوں. تو مجھ سے مخاطب ہو کر انہوں نے فرمایا کہ یہ گھر نہیں در ہے، اس سے تمہیں فیض ملتا ہے، اس در کو کبھی نہ چھوڑنا. اور مجھے مخاطب ہو کر کہتے رہے، کہا کہ تمہارا باپ ولی اللہ ہے، اور پھر کہا یقین رکھو تمہارا باپ ولی اللہ ہے. غریبوں کا بہت درد رکھتے تھے، بہت سارے خاندانوں کا ماہانہ راشن اور بچوں کی تعلیم، ادویات اور علاج کی ذمہ داری لے رکھی تھی. روزانہ 50% سے زیادہ مریضوں کو مفت دیکھتے تھے. اسی طرح ان کے داماد عبدالصمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے بے انتہا محبت تھی، اور جب کوئی حوالہ دینا ہوتا تو آیت ضرور پڑھتے اور پھر اس کا ترجمہ پیش کرتے. جب کوئی کہتا کہ مرزا غلام احمد کا کوئی نشان یا معجزہ دکھاؤ غیر احمدیوں سے باتوں میں، تو کہتے تھے کہ میں معجزہ ہوں. آپ ایک مکمل احمدی تھے جو امید حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنی جماعت سے تھی، اس کے وہ صحیح مصداق تھے. ان کی شخصیت میں یہ بات موجود تھی کہ جو ان سے ملتا تھا اس کی طبیعت میں نیکی کا رجحان پیدا ہو جاتا تھا. یہی ایک نیک آدمی کی خاصیت ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والے بھی نیک ہوتے ہیں. اور پھر یہی نہیں کہ کہہ دیا کہ میں نشان ہوں. بعض دلائل سے جب غیر احمدی بعض دفعہ مذاق سمجھتے کہ مذاق کر رہے ہیں تو کہتے ہیں مذاق نہیں کر رہا بلکہ حقیقت ہے، اور دلائل سے دوسروں کو قائل کرتے تھے
کہ احمدی ایک ہونے کی حیثیت سے اور بہت سارے احمدی جو صحیح تعلیم پر عمل کر رہے ہیں ایک زندہ نشان اور معجزہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا. بس یہ ہے وہ معیار جو ہر احمدی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بجائے پرانے نشانوں کو تلاش کرنے کے خود ایک نشان بنے. اسی طرح عبدالرؤف صاحب ہیں نائب امیر اسلام آباد کے، وہ کہتے ہیں کئی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم تو کسی اور ڈاکٹر کو جانتے ہی نہیں، اب ہم کیا کریں گے. کئی جماعت کے ایسے غریب دوست ہیں جن کو کبھی علاج کا مسئلہ نہیں ہوا، بغیر سوچے سمجھے وہ ڈاکٹر نقی صاحب کے کلینک پہنچ جاتے تھے، وہاں سے علاج کرواتے تھے. بہت سے غیر احمدی دوستوں نے بھی اظہار کیا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے بڑے تھے، ہم ان سے مشورہ کیے بغیر کبھی کچھ کرتے ہی نہیں تھے. صرف احمدی نہیں، غیر احمدی بھی ان سے مشورہ کرتے تھے. بعض غیر احمدی غیر جماعت فیملیز جو ہیں ان کے گھریلو جھگڑے اور معاملات بھی ڈاکٹر صاحب حل کرتے، کیونکہ جس جگہ ان کا کلینک ہے وہاں تقریباً 40 سال سے زائد عرصے سے ان کا کلینک قائم ہے. اور پہلے باپ آتا تھا، پھر اس کے بچے آنا شروع ہو گئے، مگر ڈاکٹر صاحب نے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کئی لوگوں کے واقعات مجھے سنائے. بعض غیر احمدی اپنے بچوں کو نصیحت کر کے فوت ہوتے تھے کہ اپنے کسی اختلاف یا جھگڑے کے وقت ڈاکٹر نقی سے مشورہ ضرور کرنا. پھر یہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ سال 2019 میں جون کے آخری جمعہ کو ڈاکٹر صاحب جمعہ کی نماز کے بعد میرے دفتر میں آئے اور دروازہ بند کر کے کہنے لگے کہ تمہیں ایک بات سنانی ہے اور یہ صرف میری بیوی کو معلوم ہے. 4 دن پہلے کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان جنگ ہے جہاں لاشیں بکھری پڑی ہیں، وہاں کھڑا ہوں کہ میں ان شہید ہونے والوں میں کیوں شمار نہیں ہوا. تو حضرت مسیح علیہ السلام کی آواز آتی ہے کہ جس کو 5 زخم لگیں گے وہ شہید ہوگا. کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت مسیح علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر ایک فوجی کمانڈر کی طرح کھڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زخم گننے شروع کیے. 3 زخم موت کہہ رہے تھے اور ایک ٹانگ پر 2 بوتل کی خراشیں تھیں. میں نے بہت زیادہ استغفار کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد آنکھ کھل گئی اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہوگا. کہتے ہیں میرے دل میں بہت زور سے چندے کا خیال ڈالا گیا، اس کا حساب کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ میرے سے سستی ہوئی. اگلے دن صبح کی نماز کے لیے جب میں نے اٹھا تو میرے دل میں بہت سختی سے خیال آیا کہ میں نے ابھی تک حساب نہیں کیا. کہتے ہیں میں نے جا کر صبح اپنا حساب کیا تو واقعی کچھ رقم حساب کے بغیر تھی. آج میں نے کہتے ہیں انہوں نے 10 لاکھ کا چیک سیکرٹری صاحب مال کو دے دیا کہ اور کہتے ہیں میں اس دن سے بہت استغفار کر رہا ہوں. ان کے بھانجے ہیں عزیز الرحمان صاحب، مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ کے بیٹے. کہتے ہیں کہ بارہا ان سے ان کے بچپن اور زندگی بھر کے واقعات سنے. انتہائی نامساعد حالات میں خدا کے فضل اور والدین کی دعاؤں کے ساتھ ڈاکٹر بنے. بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے ایسا وقت بھی دیکھا ہے کاغذ خریدنے کے لیے کام کرنے کے لیے رقم نہیں ہوتی تھی تو استعمال شدہ لفافے جمع کر کے ان کو کھول کر ان پر نوٹس وغیرہ بنایا کرتے تھے. اسی طرح اسکول میں گاؤں میں جب پڑھتے تھے تو حساب کا ٹیچر نہیں تھا تو دوسرے گاؤں میں جا کے وہاں کے حساب کے استاد سے حساب سیکھتے تھے، پھر اپنے گاؤں میں آ کے اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، اپنی کلاس کے لڑکوں کو. پابندی نماز کی عادت کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ جب چھوٹے تھے تو ایک روز یہ اور ان کی ہمشیرہ کھیلتے کھیلتے عشاء کی نماز ادا کیے بغیر سو گئے. کس طرح ان کو پابندی نماز کی عادت پڑی ہے، اس کا واقعہ دلچسپ ہے. کہتے ہیں جب والدہ نے پوچھا کہ نماز پڑھ لی ہے، سو گئے تھے. ان کہہ دیا سوئے سے بچے تھے کہ ہاں پڑھ لی ہے. کہتے ہیں کہ آدھی رات کو والدہ نے آ کر اٹھایا اور وہ رو رہی تھی، ان کی ڈاکٹر صاحب کی والدہ، کہ تم نے مجھ سے نماز کے بارے میں جھوٹ بولا ہے کہ تم نے پڑھ لی ہے. خدا تعالیٰ نے کشفاً بتا دیا تھا کہ اس دن کے بعد سے کہ نماز نہیں پڑھی. پھر کہتے ہیں اس دن کے بعد سے ہم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. تو یہ ہے تھا اور یہ ہونا چاہیے احمدی ماؤں کا بھی مقام. فکر تھی بچوں کی تربیت کی، نمازوں کی، اور اس کے لیے دعا کرتی تھیں. اور جو دعا کی درد دل سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نظارہ بھی دکھا دیا کہ اچھا تو پھر صحیح صورت یہ ہے
کہ تمہارے بچوں نے نماز نہیں پڑھی، ان کو اٹھاؤ. اور پھر روتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کو جگایا، جس کا اتنا اثر ہوا، کہتے ہیں پھر ساری زندگی ہم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. اکثر باتوں کا حوالہ قرآن کریم ہی سے پیش کرتے تھے. کہا کرتے تھے کہ اگر خدا سے زندہ تعلق پیدا نہ ہو تو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق پیدا کرنا تھا. اسی طرح ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب، یہ ان کے بھانجے ہیں، یہ کہتے ہیں قرآن کریم پر تدبر کرتے رہتے اور قرآن کریم کو گہرا علم رکھتے تھے. اکثر لمبی لمبی آیات زبانی یاد تھیں. پاکستان کے آج کل کے حالات کے باوجود کٹر مخالفین کو گھر پر دعوت دے کر جلسہ سالانہ کی کارروائی اور خطبات سنواتے تھے. آپ کی تبلیغ سے اکثر لوگ متاثر ہوتے اور اللہ کے فضل سے کئی بیعتیں بھی آپ کے ذریعے سے ہوئیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. اگلا ذکر ہے وہ ہے مکرم غلام مصطفیٰ صاحب کا، جو یہاں لندن میں رہتے تھے، پھر یہاں ٹلفرڈ میں آ گئے. رضاکار کارکن تھے دفتر پرائیویٹ سیکرٹری کے یہاں یو کے میں. ان کی 25 اپریل کو وفات ہوئی ہے 69 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1983 میں خلافت ثالثہ کے دور میں انہوں نے بیعت کی تھی، اور 1986 میں یہ لندن آئے اور مسجد میں ٹھہرے اور آتے ہی وقف کی درخواست کی، کیونکہ تعلیم ان کی بہت معمولی تھی اور اس وجہ سے شاید وقف تو منظور نہیں ہوا. لیکن ایک وقفی زندگی کی طرح یہ کام کرتے رہے، پہلے کچن میں پھر دفتر میں، یہاں تک کہ جب انہوں نے اپنے ذاتی کاروبار کی وجہ سے کاروبار بھی وسیع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا فضل فرمایا. کئی ان کو خالی ہاتھ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی کہ کچھ پراپرٹی خریدنے کی توفیق ملی، پھر اس سے آگے پراپرٹی بنانے کی توفیق ملی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، جس کو انہوں نے غریبوں پر بھی خرچ کیا، جماعت پر بھی خرچ کیا. لیکن وقف زندگی کی حیثیت سے میں کہہ رہا تھا اس طرح رہے کہ جب بھی، پہلے بھی ان کا یہی طریقہ ہوگا خلافت رابعہ میں، میرے وقت میں بھی، کہ دفتر سے کاروباری سلسلے میں اگر کہیں جاتے تھے، دوسرے ملک جانا ہوتا تھا یا ویسے لمبی چھٹی کرنی، عرصہ لمبا دفتر نہ آنا ہوتا تھا، تو باقاعدہ رخصت لیتے تھے کہ میں نے رخصت چاہیے مجھے، کیونکہ میں نے فلاں جگہ جا رہا ہوں. اور ایک وقف زندگی کی طرح انہوں نے کام کیا، اور کہا کرتے تھے کہ وقف تو نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو وقف زندگی سمجھتا ہوں. تو بہرحال ایک بڑی وفا کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ جو ایک اپنے سے جو عہد کیا تھا اور اللہ سے عہد کیا تھا کہ وقف زندگی کا، اس کو انہوں نے پورا کیا، چاہے باقاعدہ وقف میں تھے یا نہیں تھے. مسجد میں رہائش کے وقت ان کو کسی نے شروع میں ہوٹل میں جاب کرنے کے لیے بھیجا. وہاں ان کو ویٹر کے طور پر کام ملا. ان کو ملازمتی اچھی نہیں لگی، چنانچہ اگلے دن وہ کام چھوڑ گئے، آ گئے. اور کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کام سے تو بہتر ہے کہ میں، جو مجھے پیسے بھی مل رہے ہیں، کہ بغیر کسی کام کے حضرت مسیح علیہ السلام کے لنگر کے برتن دھو لوں. اور پھر ولی شاہ صاحب کے ساتھ مسجد فضل کے کچن میں کام شروع کر دیا. پھر حفاظت خاص میں بھی کچھ عرصہ ڈیوٹیاں دیتے رہے. 1993 میں حضرت مسیح رابع نے پی ایس آفس میں انہیں ڈیوٹی دی، اور اس وقت سے لے کر اب تک، جیسا کہ میں نے کہا، بڑی خوش اسلوبی سے یہ اپنی ڈیوٹی سے انجام دیتے رہے. مرحوم موسی تھے. عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہیں ان کے. ان کی اہلیہ محمودہ مصطفیٰ صاحبہ لکھتی ہیں کہ میرا اور مصطفیٰ صاحب کا تقریباً 34 سال ساتھ رہا ہے، اور ان سالوں کی میں گواہی دے سکتی ہوں کہ ان کا ہر قدم خدا تعالیٰ کے لیے ہوتا تھا. بے شمار اوصاف کے مالک تھے. ایک مخلص شوہر، باپ، بھائی اور دوست تھے. اپنے رشتوں کو نبھانے والے، بہت دور اندیش، ہر ایک کے کام آنے والے، بے لوث خدمت کرنے والے، بہادر اور نڈر انسان تھے. خلافت پر مر مٹنے والے وجود تھے. کہتے تھے کہ جب میں نے پاکستان میں بیعت کی تو اپنے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں نے ہمیشہ خلافت کے نزدیک رہنا ہے. اس وقت ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ وعدہ پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے سامان بھی مہیا فرما دیے.
مالی قربانی کا بہت شوق تھا. کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے سوچا ہے کہ میں اپنا آدھا زیور جماعت کو دے دوں. تو فوراً جواب دیا کہ آدھا کیوں دیتی ہو, پورا دو. کہتی ہیں شروع کی بات ہے, مساجد بنانے کی تحریک ہوئی افریقہ کے لیے, تو اپنے پاس وہ گھر بھی نہیں تھا, لیکن جو بھی پیسے جمع ہوتے تھے وہ مساجد کے چندے میں دے دیتے تھے, اور اپنی ذات پر وہ کنجوسی کی حد تک خرچ کرتے تھے, لیکن دوسروں پر خرچ کرنے سے پہلے کبھی سوچتے بھی نہیں تھے. ہمیشہ جہاں دین کو فوقیت دی وہاں ایک سچے مومن کی طرح دین اور دنیا دونوں کمائی. ہر کام میں مجھے ساتھ رکھا تاکہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہو, اور ہمیشہ مجھ پر پورا اعتماد کیا. پھر کہتی ہیں کہ مصطفیٰ صاحب اپنی فیملی میں اکیلے احمدی تھے. جب انہوں نے بیعت کی تو اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اپنے والد کی وراثت سے کچھ نہیں لینا, اور دعا کی کہ اے اللہ اگر تیرا مسیح سچا ہے اور میں نے سچا سمجھ کے بیعت کی ہے, مجھے اپنی جناب سے دینا اور کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری فرمائی اور ثابت کر دیا کہ تم نے جو قدم اٹھایا ہے بیعت کا وہ حقیقتاً سچ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے مختلف طریقوں سے ان کی مدد بھی کی. اپنے گاؤں میں پھر یہ انہوں نے بڑی مسجد بنوائی کہ کبھی نہ کبھی تو یہ لوگ احمدی ہوں گے. اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کی, بہن بھائیوں کی خود مدد کرتے رہے مختلف طریقوں سے. ان کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی بڑا کامل یقین تھا, ان کی اہلیہ کہتی ہیں, اور اس کے بے شمار واقعات جنہوں نے لکھے ہیں آگے. ان کی بیٹی صفیہ مصطفیٰ کہتی ہیں کہ میرے والد کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے قائم کردہ نظام خلافت سے محبت کرنا تھا. اللہ تعالیٰ پر کامل درجہ توکل تھا. ہمیں اکثر بتایا کرتے تھے کہ میں نے فلاں موقع پر یہ دعا کی جو اس طرح پوری ہوئی. آپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی کہ کہیں سے خلیفۃ المسیح کا تبرک مل جائے, اور کہیں سے تبرک مل جاتا تو اس میں سے اپنا حصہ ضرور محفوظ کر لیتے, اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے تاکہ وہ بھی اس سے مستفیض ہوں. تبرک کو گھر میں بھی اس نیت سے جمع کرتے تاکہ جلسے کے مہمانوں کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دے سکیں. کہتی ہیں کہ ابو کے, میرے والد کے بہت سارے واقف کاروں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک بار پھر یتیم ہو گئے ہیں. مدد بھی غیر غریبوں کی بہت زیادہ کرتے تھے. کہتی ہیں جب ہم وہاں لندن میں تھے تو ٹوٹنگ سے گریسن ہال روڈ منتقل ہوئے تو ابو کی کوشش تھی کہ جلدی کوئی بڑا گھر مل جائے تاکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمانوں کی بھرپور زندگی میں بھرپور رنگ میں خدمت کی توفیق ملے. اور ہمیشہ کہتے تھے گھر لینا ہے تو خلافت کے سائے میں لینا ہے, یہاں سے دور کبھی نہیں جانا. کہتی ہیں نہایت اخلاص کے ساتھ ہر ایک کی مدد کرتے تھے میرے والد. کوئی دکھ یا تکلیف میں مبتلا ہوتا تو اس کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے. اپنی بیماری کے دنوں سے قبل انہوں نے مجھے آخری نصیحت کی کہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ جڑے رہنا, نمازیں پڑھنا اور قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے رہنا, تو اللہ ہمیشہ ساتھ دے گا. ان کی دوسری بیٹی ہیں, بڑی بیٹی, پہلی چھوٹی بیٹی کا ذکر تھا, بڑی بیٹی مدیہ مصطفیٰ کہتی ہیں کہ بے شک میرے والد ایک گاؤں سے آئے تھے, زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن ان کے خیالات, دور اندیشی اور زندگی کے اصول ان کو بہت پڑھے لکھے لوگوں میں سے بھی آگے لے گئے. آج کی دنیا میں بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو سچے معنوں میں مرد اور عورت کو برابری کا مقام دیتے ہیں. انہوں نے بیٹیوں کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا, بلکہ اکثر کہتے تھے جس کی بیٹی ہو گئی وہ تر گیا, اور اس کا کام کے دن ختم ہو گیا اور آرام کے دن شروع ہو گئے. کہتے ہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو برابر تعلیم و تربیت کا فرض بخوبی نبھایا, اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اولاد سے محبت کے باوجود کبھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پیچھے نہیں چھوڑا. عید ہو یا بیٹی کی شادی ہو یا کوئی اور کام ہو, انہوں نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا. خدا پر توکل تھا کہ وہ جانتے تھے کہ کوئی کام پیچھے نہیں رہے گا, لیکن اگر فکر تھی تو اس بات کی تھی کہ عبادت کی کمی کی وجہ سے کوئی خدا کی ناراضگی نہ آ جائے. ان کے بیٹے سرفراز محمود کہتے ہیں کہ جب ہم ٹوٹنگ میں رہا کرتے تھے تو اس وقت بھی
باقاعدگی سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد فضل جاتے تھے. کبھی کوئی نماز مسجد میں ادا نہ کر سکتے اس بات کو یقینی بناتے کہ ہم سب مل کر گھر میں باجماعت نماز ادا کریں. مجھے کہتے تھے کہ زندگی میں تم جو چیز حاصل کرنا چاہو صرف ایک اللہ کی ذات ہی ہے جو اسے پورا کر سکتی ہے. اگر نماز کا وقت ہوتا تو باقی ہر کام چھوڑ کر پہلے نماز ادا کرتے. پھر بیٹا یہ کہتا ہے کہ 15 سال کی عمر تک مجھے باقاعدگی سے اپنے ساتھ فجر کی نماز پڑھلایا کرتے تھے. پھر کہتا ہے ان کی دعائیں تھیں، ان کی برکات ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. اور جب مسجد سے آتے نماز کے بعد فجر کی جائزہ لیتے کہ میں مسجد گیا ہوں کہ نہیں. اگر کبھی سستی ہو جاتی تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرنے میں تمہارا ہی نقصان ہے، اللہ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں، ہر انسان اپنی نماز پڑھتا ہے. علالت کی وجہ سے کہتے ہم ایمبولینس بلوائی تو اس وقت بڑی بھاری آواز میں سانس لے رہے تھے، لیکن اس وقت بھی لیٹنے یا بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. اور جب کہتے ہیں ہسپتال جاتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہے تھے تو بار بار یہی کہا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ اور وقت پر ادا کرنا ہمیشہ. پھر مہمان نوازی. حضرت مسیح علیہ السلام کے بڑا گھر تھا تو وہاں 40 کے قریب جلسے مہمان ہوتے تھے. یہاں جب مسجد کے قریب آئے تو چھوٹا گھر تھا تو وہاں بھی 25 کے قریب افراد سماتے تھے. اس گھر میں بھی 25 مہمانوں کو سمانا بڑا ایک مشکل کام ہے، لیکن بہرحال بڑی خوشی سے کرتے تھے. میں نے بھی ان سے پوچھا کئی دفعہ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا گزارا کر لیتے ہیں اور گھر مہمانوں کو دے دیتے ہیں. ہمیشہ کہتے تھے کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ کام آسان نہیں ہے. جب بھی کوئی دنیاوی معاملہ سامنے آئے تو دین کو ہمیشہ دنیا پر مقدم رکھنا. یہی ہمیشہ انہوں نے بچوں کو نصیحت کی. کہتے ہیں مجھے ہمیشہ یہ نصیحت کی کہ ہمارا سب کچھ اللہ کی جماعت کی امانت ہے، اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس امانت کو اس نیت سے بڑھائیں کہ یہ جماعت کے کام آ سکے. ہمیشہ تلقین کرتے کہ چندے کی ادائیگی میں کبھی تاخیر نہیں کرنی، اور خود مہینے کے پہلے دن ہی اپنا چندہ ادا کر دیتے تھے. اور کہتے تھے کہ یہ مت سوچنا کہ جماعت کو ہمارے چندے کی ضرورت ہے، بلکہ چندہ دینے سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جذب کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ لالت کے آخری ایام میں جب وینٹیلیٹر لگایا گیا تو کوما میں جانے سے پہلے پھر کوما میں چلے گئے تھے. بعد میں یہ جو آخری الفاظ انہوں نے مجھے کہے وہ یہی تھے کہ سرفراز میں جانتا ہوں کہ مہینے کا پہلا دن گزر گیا ہے، میری الماری میں جا کے دیکھو وہاں تمام فائلیں موجود ہیں، میرے چندے کا حساب کتاب لکھا ہوا ہے، میرا پورا چندہ ادا کر دو. اور میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر مہینے کی پہلے روز اپنا سارا چندہ ادا کرنا اور اس میں کبھی تاخیر نہ کرنا. ان کے سسر کرامت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عزیزم مصطفیٰ نے اپنی بیوی کے رحمی رشتوں کو بڑے خلوص سے نبھایا اور خاکسار کو اپنے حقیقی والد کا درجہ دیا. مصطفیٰ نے ساری زندگی خدا تعالیٰ کی عبادت اور خلافت قدموں میں خدمت کرتے ہوئے گزار دی. اسی طرح ان کے داماد ہیں بلال، وہ کہتے ہیں مختلف قرآنی دعائیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی شہادات کی فوٹو کاپیاں حاصل کر کے مجھے بھی اور اپنے باقی بچوں دوستوں اور رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے کہ اس کو پڑھو اور قرآنی دعاؤں کو یاد کرو. کہتے میں نے دیکھا کہ مسجد فضل میں جو درس ہوتا تھا اس کی کاپی حاصل کر کے اس کو گھر آ کر دوبارہ پڑھتے تھے اور سب کو پڑھنے کے لیے دیتے، اور موبائل فون سے اس کی تصویر بنا کر اپنے دوسرے غیر احمدی بہن بھائیوں اور ان کے بچوں کو بھی بھیجا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کو فون کر کے پوچھا کرتے تھے کہ انہوں نے پڑھا ہے یا نہیں، اور پھر یوں تبلیغ کر دیتے تھے. بہت مہمان نواز تھے. عام دنوں میں تقریباً ہر روز کسی نہ کسی کو بطور مہمان گھر لے آتے، اور جلسے کے دنوں میں تو 24 گھنٹے مہمانوں کی آمد و رفت رہتی. اور یہی کہا کرتے تھے ہر ایک کو کہ پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اپنا گھر سمجھو اور آ جایا کرو. حضرت مسیح موعود کے مہمانوں کو تو آپ خاص طور پہ بہت فوقیت دیتے تھے. ہر وقت کہتے تھے میرے دروازے کھلے ہیں. اگر کوئی ایک بار آ جاتا ان کے گھر ٹھہرنے کے لیے جلسے پہ اور اگلے سال کہیں اور قیام ہوتا تو بڑے پریشان ہوتے کہ شاید میرے سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے مہمان نوازی میں، جس کی وجہ سے وہ نہیں آیا. پھر اگر موقع ملتا تو زبردستی اسے لے بھی آتے اپنے گھر. اپنے باقی دنیاوی کاموں اور کاروبار کو اس طرح مینج کر رکھا تھا کہ نماز کے وقت میں بھی رکاوٹ نہ بنے.
کاموں کو چھوڑ کر مسجد پہنچ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے برادر نسبتی سہیل احمد صاحب چودھری کہتے ہیں کہ ایسے وجود تھے جنہیں 3 چیزوں کا جنون کی حد تک شوق تھا، ایک عبادت، دوسرا خلافت سے تعلق اور تیسرا مہمان نوازی۔ مصطفیٰ بھائی کا گھر جلسہ کے دنوں میں حضرت مسیح موعود کے مہمانوں سے بھرا ایک سرائے کا منظر پیش کرتا تھا۔ اسلم خالد صاحب ہمارے کارکن ہیں پرائیویٹ سیکرٹری کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دفتر میں آپ سے روز کا تعلق تھا، بڑے خوبیوں کے مالک تھے، نڈر، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، غریب پرور، مہمان نواز، چندوں میں بے مثل، ہر نیک کام کی تلاش رکھتے، دفتر میں ہر بندے سے کام حریصوں کی طرح چھین کر خود کرنے کے مشتاق رہتے، کہا کرتے تھے کہ یہی میری کمائی ہے، اور کہتے تھے اب یہی صحیح کام ہو تب خوش ہوتے تھے۔ فہیم احمد بھٹی صاحب کارکن پرائیویٹ سیکرٹری ہیں، والنٹیئر ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ غالباً 1992 سے دفتر میں کام کرنا شروع کیا۔ ان دنوں سٹاف کی کمی تھی، بڑی باقاعدگی سے کام کرتے، ایک وفادار اور جاننثار کارکن تھے، بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، جن میں سب سے زیادہ نمایاں پیاری اور قابل رشک خوبی خلافت کے ساتھ دلی پیار، اطاعت و فرمانبرداری اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رہنمائی لینا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مالی کشائش عطا فرمائی تھی۔ اس کا جب بھی تذکرہ کرتے ہمیشہ کہتے کہ اس دفتر میں کام کرنے اور اس در کی برکت سے مجھے سب کچھ ملا ہے۔ ڈاکٹر طارق باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا دوستی کا تعلق 1980-81 سے تھا، اور احمدیت قبول کرنے سے لے کر وفات تک انہیں بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بے شمار خوبیوں کے مالک، اللہ پر توکل کرنے والے اور خلافت کے عاشق تھے۔ سندھ آ کر اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے پاس رہنے لگ گئے، کیونکہ اس میں کچھ مقدمات ہو گئے تھے وہاں پنجاب میں زمین پر، وہاں سے آ گئے تھے یہ بچ کے پولیس سے۔ بہرحال ان کا احمدیت سے تعارف ہوا وہاں، اور مسلسل 3 سال تک ان سے تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس دوران بھی یہ وہاں ان کی مسجد میں باقاعدگی سے اذان دیتے رہے احمدیوں کی، جس کا انہیں شروع سے شوق تھا۔ آخر انہوں نے ایک خواب دیکھنے کے بعد فوری طور پر بیعت کی۔ خواب یہ تھی کہ گھر میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث تشریف لاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ 2 خدام کی ضرورت ہے، اور پھر سلیم صاحب اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مصطفیٰ صاحب کی طرف کہ ایک تم آ جاؤ اور ایک تم، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ بیعت سے پہلے ہی جماعت کے اجتماع وغیرہ میں شامل ہوتے تھے۔ بیعت کے بعد اخلاص میں بہت ترقی کی، توجہ سے خطبات اور سوال و جواب سن کر اس میں اتنا اعتماد آ گیا تھا ان میں، کہتے تھے کہ میں اب خود ہی غیر احمدی مولویوں کے لیے کافی ہوں، میرے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ متعدد مرتبہ انہیں عمرہ کرنے کی توفیق ملی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2010 میں حج کی بھی سعادت دی۔ قادیان میں بھی محبت تھی، اکثر وہاں پہلے جاتے تھے۔ مرکز میں مکان کی خواہش تھی، پھر وہاں مکان بنوایا اور پھر جماعت کو پیش کر دیا۔ ڈاکٹر ابراہیم ناصر بھٹی صاحب جو ان کا علاج کر رہے تھے کہتے ہیں کہ میں غلام مصطفیٰ صاحب کو زیادہ عرصے سے نہیں جانتا، آخری علالت کے دوران بحیثیت کنسلٹنٹ ان کی دیکھ بھال کا موقع ملا۔ اسپتال میں ڈاکٹر تھے، اتفاق سے وہاں ڈاکٹر تھے یہ، اور ان کے مریض بن گئے مصطفیٰ صاحب۔ کہتے ہیں ان کو آخری بیماری میں دیکھنے کا موقع ملا۔ اس معمولی سے عرصے میں چند ایسی باتیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ کہتے ہیں کرونا وائرس کی بیماری کی شدت کے باعث آپ ہمیشہ نہایت پختہ طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ان کے پاس آیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے شاید افاقہ ممکن نہ ہو۔ یہ سن کر مصطفیٰ صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا کہ اللہ جو چاہے میں اسی پر راضی ہوں۔ آپ کے چہرے پر غم اور فکر کی کوئی نشانی نہیں تھی، نہایت مطمئن تھے۔ پھر دوسری مثال کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جس نے مجھے بہت متاثر کیا، وہ خلافت سے محبت تھی کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے ہمیں CPAC کوئی ہے اسے لگانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ آکسیجن پہنچانے کے لیے ایک انتہائی سخت مشین ہے جو انسان کو بسا اوقات بے قرار کر دیتی ہے اور تکلیف کی وجہ سے خوفناک حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ مشین لگانے کی وجہ سے جب انہیں تکلیف محسوس ہونے لگتی تو ان کے گھر والے انہیں آ کر کہتے کہ خلیفہ وقت کا پیغام ہے، میری طرف سے کہتے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ جب ان کو میرا یہ پیغام ملتا
تو اچانک ریلیکس ہو جاتے اور آرام سے مشین کو برداشت کرنے لگ جاتے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا حوصلہ بڑھا ہے اور جسم میں ایک دم توانائی آئی ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہومیوپیتھک دوائی اس لیے نہیں کھاتے تھے کوئی افاقہ ہوگا، صرف اس لیے کہ ان کو میں نے نسخہ تجویز کیا تھا، اور خلافت سے محبت اور وفاق کا تعلق ایسا بے مثال ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے، جو وفا انہوں نے خدا تعالیٰ اور اس کے دین کے ساتھ کی ہے، اور جس طرح اپنے عہد بیت نبھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ان سے پیار کا سلوک فرمائے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا تھا، یہ لوگ شہداء میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کی نیکیاں اپنانے اور جاری رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے ہوں اور جماعت اور خلافت سے ہمیشہ وفا کا تعلق رکھنے والے ہوں، اور جو والدین نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرماتا رہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔